بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ تو ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی ہے۔ اس کی ویڈیو جو ہیں وہ میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہیں، پوری کتاب کے تمام ابواب کی ویڈیوز۔ آج جو ہے مختصر تاریخ ادبیات اردو جو خواجہ زکریا صاحب کی کتاب ہے، اس کی پہلی ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں۔ تو اردو دان جو اردو کے تشنگان ہیں ان کے لیے یہ یقیناً جو ہے بہت اچھی ویڈیو ثابت ہوگی، اور انشاءاللہ یہ پوری کتاب جو ہے اس کی چیپٹر بائی چیپٹر یعنی باب وائز جو ہے میں ویڈیو جو ہے آپ تک بھیجتا رہوں گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ شوق سے دیکھیں، پوری ویڈیو دیکھیں، آخر تک دیکھیں، ان کے نوٹس بنائیں۔ تو انشاءاللہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے اس تاریخ یعنی تاریخ ادبیات اردو خواجہ زکریا کی جو اس میں جو ابواب ہیں ان کا جو ہے مختصر تعارف ہے، تو وہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو پہلا باب ہے سیاسی، سماجی اور تہذیبی پس منظر 712 سے لے کر 2000 تک۔ اس باب میں خواجہ زکریا نے تاریخ پاکستان کے بارے میں چیدہ جو ہے نا معلومات دی ہیں، اور بہت اہمیت کی حامل یہ معلومات ہے۔ دوسرا باب ہے اردو زبان کی ابتدا کے چند معروف نظریات، جیسے کہ اردو کی ابتدا پنجاب سے ہوئی، حافظ محمود شیرانی نے کہا۔ اردو کی ابتدا سندھ سے ہوئی، سید سلمان ندوی نے کہا۔ اردو برج بھاشا سے نکلی، وہ مولانا محمد حسین آزاد کا یہ نظریہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس باب میں یہ نظریات پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے اصناف ادب کا تنوع، یعنی کہ مختلف اصناف ادب جو ہیں ان کی ورائٹیز جو ہیں اقسام، وہ اس میں پڑھیں گے۔ چوتھا باب جو ہے اردو ادب کی پہلی چند صدیاں، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ شمالی ہند، پھر گجرات اور بہمنی سلطنت جو ہیں یہ پڑھیں گے۔ بہت ہی پیارے انداز میں لکھا ہوا ہے ان ابواب میں۔ پانچواں باب ہے دکن میں اردو ادب کا فروغ۔ دکن میں کیسے ہوا کہ بہمنی سلطنت سے بیجاپور سلطنت علیحدہ ہوئی، گولکنڈہ ہوئی، اور 3 اور ریاستیں ہوئیں۔ تو اس میں بیجاپور میں اردو ادب نے کس طرح پروان اردو ادب چڑھی، گولکنڈہ میں مغلیہ دور میں، اور نثر نگاری کا کام کس طرح ہوا۔ چھٹا باب جو ہے اردو شاعری کا شمالی ہند میں آغاز، ایہام گوئی اور رد عمل، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولی دکنی جب شمالی ہند میں آتے ہیں تو ان کی پیروی میں جو شعرا شاعری کرتے ہیں، وہ اس میں ایہام گوئی کی تاریخ اور اس کے رد عمل میں جو لوگوں نے کام کیا ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ساتواں باب ہے دہلی میں شاعری کا فروغ، دور اول، تو اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کو کہتے ہیں دبستان دلی۔ اس میں دور اول میں کیا ہیں؟ سودا، درد اور میر کا دور، اور چند دیگر شعراء کے بارے میں پڑھیں گے۔ آٹھواں باب ہے نذیر اکبر آبادی کے بارے میں، یہ مخصوص باب ہے۔ نواں باب ہے دبستان لکھنؤ کے بارے میں، مہاجر شعراء یعنی دلی سے جو ہجرت کر کے شعراء تھے وہ کون کون تھے، لکھنؤ کے مقامی شعراء، ناصر آتش کے بارے میں پڑھیں گے، دیگر شعراء۔ 10واں باب جو ہے وہ ہے لکھنؤ میں مرثیہ نگاری، دور اول، دور زرین یعنی مرزا سلامت الدبیر اور میر انیس کا دور، اور دیگر مرثیہ نگار، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہیں 10 باب۔ 11واں باب جو ہے وہ شاعری کے دیگر مراکز کے بارے میں پڑھیں گے، پنجاب، سندھ، بہار اور بنگال۔ 12واں باب جو ہے شمالی ہند میں نثر نگاری کی 1.5 صدی، 18ویں صدی تک، اور پھر اس کا دوسرا جز پڑھیں گے 19 صدی کا نصف اول، فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، اور دیگر نثر نگار۔ ان کے بارے میں ہائی لائٹر سوال آپ کو ملیں گے انشاءاللہ ہر ویڈیو میں۔ 13واں باب جو ہے دہلی میں شاعری دور دوم، شاہ نصیر، بہادر شاہ ظفر، ذوق، غالب مومن اور دیگر شعراء کے بارے میں اجمالی خاکہ پیش کیا جائے گا۔ 14واں باب جو ہے کلاسیکی شاعری کا دور آخر، داغ اور امیر بینائی کا۔ دیکھیں کس ترتیب سے خواجہ زکریا صاحب نے اس اردو ادب کو ایک مختصر سی کتاب میں جو ہے نا سمویا ہے۔ بہت ہی پیاری یہ کتاب ہے۔ 15واں باب ہے سر سید احمد خان اور ان کے معاصرین، سر سید کے ساتھ کون کون سے کام جنہوں نے سر سید سے متاثر ہو کر لکھا اور ان کے ساتھ ہم عصر تھے۔ سر سید احمد خان خود ہو گئے، حالی شبلی، مولانا محمد حسین آزاد اور دیگر نثر نگار، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو 5ویں جو تھے جن کو اردو کے عناصر خمسہ کہتے ہیں، وہ مولوی نذیر احمد، وہ ناول میں پڑھیں گے۔ تو ناول میں آگے مولوی نذیر احمد 16ویں باب، سرشار، شرر، حاضر رسوا اور دیگر ناول نگار۔ 17واں باب جو ہے اس میں نظم نگاری کا باقاعدہ آغاز ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، نظمی مشاعرے، دیگر نظم نگار اور اکبر الہ آبادی، ان کے بارے میں۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے۔ 18واں باب جو ہے وہ علامہ محمد اقبال پمان نظم کا نقطہ عروج، یہ پورا باب جو ہے علامہ اقبال کے بارے میں لکھا گیا۔ 19واں باب جو ہے پمان نظم کا پھیلاؤ، معاصرین اقبال، ممتاز نوجوان معاصرین، دیگر نوجوان معاصرین۔ اور 20واں باب جو ہے نظم میں نئے رجحانات کے بارے میں
وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ترقی پسند شعرا، اس پر علیحدہ ویڈیو ہوگی۔ حلقہ ارباب علیحدہ ویڈیو ہوگی۔ ناوابستہ شعرا کے بارے میں علیحدہ ویڈیو ہوگی۔ 21واں باب جو ہے غزل گو 20ویں صدی کا نصف اول، روایت غزل کی توسیع، چاند اہم غزل گو، دیگر غزل گو شعرا۔ 22واں باب جو ہے 20 صدی کے نصف آخر میں اردو شاعری، نظم نگاری اور غزل گو۔ 23واں باب ہے 20ویں صدی میں افسانوی ادب، بنیاد گزار رومانوی رجحان، اور یعنی وہ لوگ جنہوں نے بنیادی طور پر افسانے کا آغاز کیا وہ پڑھیں گے، پھر رومانی رجحان کے تحت جو افسانے لکھے گئے، پھر انگارے کے تحت جو افسانے لکھے گئے۔ انگارے کے افسانہ نگار جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی کہ انگارے جو افسانوی مجموعہ ہے 1932 میں لکھا گیا تھا، اور جو ترقی پسند طریق کا پیش خیمہ بنا۔ دور زرین کے پڑھیں گے اف کی پھیلاؤ۔ 24واں باب جو ہے وہ 20ویں صدی کے نصف آخر میں افسانوی ادب کیسے پھلا پھولا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ 25واں باب اسپیشل ڈرامہ نگاری کے بارے میں، تھیٹر کا دور، ڈرامہ 20ویں صدی کے اختتام تک، ریڈیو ڈرامہ، ٹی وی ڈرامہ، اور 26واں باب جو ہے وہ طنز و مزاح کے بارے میں ہے۔ تو الف اس میں کیا پڑھیں گے؟ ایک حصہ طنز و مزاح شاعری میں اور طنز و مزاح نثر میں۔ اس کے بعد جو ہے 27واں باب جو ہے وہ شخصیت نگاری کے بارے میں ہے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے خواجہ زکریا صاحب نے مختص کیا سوانح عمری، دوسرا سیرت نگاری، تیسرا آبیتی، اور چوتھا خاکہ نگاری کے بارے میں۔ 28واں باب جو ہے دیگر اصناف نثر جو ہیں ان کے بارے میں خواجہ زکریا صاحب نے لکھا ہے، سفر نامہ، انشائیہ اور نثر کا تنوع۔ 29واں باب جو ہے مذہبی شاعری کے حوالے سے ہے، حمد نعت اور مرثیہ کے حوالے سے ہے۔ 30واں باب جو ہے تحقیق و تنقید کے بارے میں ہے، تحقیق اور تنقید میں جن جن ادیبوں نے کام کیا ان کے کارنامے آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخری باب جو ہے وہ ہے جی 31واں باب، بھارت میں اردو شاعری۔ تو بھارت میں اردو ادب، اس میں پہلے شاعری ہے، پھر افسانوی ادب ہے، پھر دیگر اصناف نثر ہے، تحقیق و تنقید، اور اس کے بعد تو یہ 31 چیپٹر جو ہیں یہ خواجہ زکریا کی کتاب کے بہت ہی کارآمد ابواب ہیں، خاص طور پر اردو ادب کے تشنگان علم کے لیے۔ جو اردو کے حوالے سے کوئی بھی امتحان دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ویڈیو بڑی کارآمد ثابت ہوگی۔ اور انشاءاللہ کل جو ہے اس کے جو ہے پہلا باب نہیں بلکہ پہلا باب تو تاریخ کے بارے میں ہے، تاریخ پاکستان کے بارے میں، کل انشاءاللہ دوسرے باب کے بارے میں آپ کو میں مین سوال جو ہیں، بنیادی سوال جو ہائی لائٹڈ ہوں گے خلاصے کی شکل میں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو آج کے اتنا ہی کافی، ملتا ہوں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔